الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بر محمد وعلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ جو اللہ کا دین میں لے کے آیا ہوں یہ دین قیامت تک باقی رہے. جو کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے. سابقہ انبیاء کے واقعات، حالات حضور کے سامنے موجود تھے. ہر نبی جب دنیا سے رخصت ہوا تو قوم نے دین بھی بدل دیا، کتاب بھی بدل دی. لیکن ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آنا تھا. پیغمبر خاتم آخری نبی تھے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا. آپ کو ختم الرسل قرار دیا گیا، خاتم النبیین کو کے منصب پہ فائز کیا گیا. حضرت کی زیادہ کوشش یہ تھی کہ میرے جانے کے بعد حالات بدلتے رہیں، ضلالت و گمراہی کی آندھیاں چلیں، لوگ مختلف راستے اختیار کریں، لیکن اللہ کا جو دین میں لے کے آیا ہوں وہ قیامت تک محفوظ رہے. ایک بڑی واضح سی بات ہے، اگر کوئی بندہ مکان بنانا چاہے تو جہاں اس کو مکان کے بنانے کی فکر ہوتی ہے وہاں اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ پائیدار ہونا چاہیے، یہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، دیر پا ہونا چاہیے. جہاں حضور کو دین اسلام کے پھیلانے کی فکر تھی اور ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ یہ سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تو خالق اکبر کو کہنا پڑا: میرا حبیب لعلک باغع نفسک، میرا حبیب تو اسی غم سے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ما علیک الا البلاغ، تیرا کام پیغام پہنچانا ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں. جو بن سکتا ہے بن جائے گا، جو نہیں بنتا نہ بنے. چنانچہ سرور کائنات کے اعلان رسالت کے پہلے جلسے سے لے کر اور زندگی کے آخری بڑے اجتماع تک سرور کائنات کی یہ کوشش رہی
کہ میں قرآن کے وارث، دین کے محافظ، شریعت محمدیہ کے محافظ کا اعلان کر کے جاؤں۔ پہلے جلسے میں اعلان کیا، وہ گزشتہ پروگرام میں شاید میں عرض کر گیا تھا دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر، جہاں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، وہاں لوگوں سے پوچھا، میں نے علم توحید بلند کیا ہے، میں میدان میں نکل رہا ہوں، تم میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ 40 افراد تو تھے نا قوم کے، بڑے بڑے بھی تھے، تم میں کوئی ہے جو اس کار رسالت پہ میری معاونت کا اعلان کرے؟ اور جو میری معاونت کا اعلان کرے گا میں اس کو صلہ کیا دوں گا؟ هو اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، وہ میرا دین و دنیا کا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا، اور میرے بعد میرا خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ یہ پہلا اجتماع، پہلا جلسہ کوئی نہ اٹھا۔ 13 سال کا ایک بچہ ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، انا ناصروں کا، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی بیٹھ جائیں۔ دوبارہ حضرت نے وہی اعلان دہرایا، کوئی ہے جو اس کار رسالت میں میرا معاون بنے؟ کوئی نہ اٹھا۔ پھر علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، حضرت نے فرمایا علی بیٹھ جائیں، علی ابن ابی طالب بیٹھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کوئی ہے جو اس کار رسالت میں میرا معاون بنے؟ جب کوئی نہ کھڑا ہوا پھر فرمایا یا علی اب میرے پاس آئیں۔ علی ابن ابی طالب قریب آئے، لوگوں کو تعارف کرا کے بتایا، دیکھو یہ میری معاونت کا اعلان کر رہے ہیں، میں ان کو صلہ کیا جا رہا ہوں، یا علی انت اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، اے علی تو میرا دین و دنیا کا بھائی ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا وارث ہے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ پہلے جلسے میں اعلان ہوا، اور زندگی میں بہت سارے مواقع آئے کہ جہاں پیغمبر اکرم نے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا۔ وہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نبی اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ خیبر کو کس نے فتح کرنا ہے؟ جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ تو یہ جو کیا آنا جانا لگا رہا، یہ کیوں کیا؟ آخر جانتے جب تھے، یہ جانتے تھے نا کہ علی ابن ابی طالب نہیں فتح کرنا ہے، علم نبوت سے جانتے تھے، لیکن یہ کیوں تھا؟ ایک لشکر جاتا ہے اور وہاں سے وہ مرحب جو ہے وہ سر نکالتا ہے تو یہ واپس آ جاتا ہے۔ آخر اسلام کی توہین ہوئی ہے نہیں؟ وہ تو کہتے ہوں گے نا یہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، یہ جنت والے ہیں، ان کا تو دعویٰ ہے کہ جو مر جائے وہ بھی جنتی، جو بچ جائے وہ بھی جنتی۔ تو کئی دن تک جنگ ہوتی رہی، جنگ نہیں ہوئی، بھاگتے رہے، جنگ نہیں ہوئی، وہ آتے اور جاتے رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ پہلے دن ہی امیر المومنین کو بھیجیں اور علی ابن ابی طالب آ کے فتح کر کے آ جائے گے، یہ توہین تو نہیں ہوگی نا؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخر میں پیغمبر خاتم نے کو اعلان کرنا پڑا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا
کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. فرمایا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا. اس کو علم دوں گا, کل میں علم دوں گا جو مرد ہوگا. اب میں تفصیل نہیں بتاتا کہ پہلے جو جاتے رہے وہ کون تھے. حضور نے فرمایا نا, حضور کا فرمان ہے, میں تو ترجمہ کر رہا ہوں. کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, بھاگے گا نہیں, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا, غیر فرار ہوگا. اور کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی, اللہ کا محب بھی ہوگا, اللہ کا محبوب بھی ہوگا. اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹے گا جب تک خیبر کو فتح نہیں کرے گا. اب مولانا غلام عسکری لکھنوی, یہ جو تنظیم المکاتب ہے اس کے بانی ہیں انڈیا میں, بہت مقدس اور نیک عالم دین تھے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اب اعلان ہو گیا, لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا, کل اس کو علم ملے گا جو مرد ہوگا. اب صبح کی نماز ختم ہوئی, حضور کے خیمے کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے. ہر بندہ خواہش مند ہے کہ علم مجھے ملے. ظاہر ہے حضور کی زبان سے جملے نکلے ہوئے تھے کہ جو جائے گا فتح کر کے آئے گا. مولانا عسکری لکھتے ہیں کئی بندے وہ تھے کہ جو پاؤں کے اوپر زور دے کے نہیں کھڑے تھے, انگلیوں کے اوپر زور دے کے کھڑے تھے تاکہ اپنا قد اونچا کیا جائے اور حضور کو ہماری شکل نظر آ جائے. حضرت نے ایک نظر دوڑائی اور پوچھا علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آئے, علی کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں, خیمے میں ہے, آشوب چشم ہے. فرمایا بلاؤ علی ابن ابی طالب کو. علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا. حضور زمین پہ بیٹھے, اپنے زانوں پہ علی ابن ابی طالب کا سر اقدس رکھا اور اپنی انگوش سے اپنا لعاب علی ابن ابی طالب کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت فرماتے ہیں اس دن کے بعد کبھی میری آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی. علم علی ابن ابی طالب. اب وہ خیبر کے ساری تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں, وہ میں نے عرض نہیں کرنی. میں وہ اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہ دروازہ جس کو 27 آدمی کھولتے تھے اور 27 آدمی بند کرتے تھے, علی ابن ابی طالب نے کیا کیا, اس کے کواڑ میں یوں انگلی ڈالی اور اس کو یوں ہلایا, ہلا کے اس کو, وہ جو خندق تھی, خندق کے اوپر اس کو پل بنایا. وہ ہمارے ذاکرین بیچارے پڑے ہوئے نہیں ہوتے نا, وہ کہتے ہیں اوپر پھینک دیا اور اوپر جا رہا ہے, اوپر سے اوپر نہیں پھینکا, وہ خندق کے اوپر پل بنایا. اچھا ہم کو فضائل نہیں نہ پتا, ان کو مولا امیر المومنین کے فضائل نہیں پتا. وہ فضائل یہ عربی میں ہے, عربی کتابوں میں ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں. وہ جو خندق تھی نا, خندق بڑی تھی, دروازہ چھوٹا تھا. میں امیر المومنین کی فضیلت عرض کر رہا ہوں. خندق بڑی تھی, دروازہ چھوٹا تھا. ایک طرف تو دروازہ اس کے سرے پہ آ گیا اور دوسری طرف سے جگہ بچ گئی. دروازہ چھوٹا تھا. امیر المومنین نے کیا کیا, امیر المومنین خندق میں اترے, دوسری طرف سے دروازے کو سہارا دیا اور لوگوں سے کہا اب اندر چلے جاؤ اور غنیمتیں لوٹ لو. اپنے اب میرے پاس تو وزن کی تفصیل نہیں ہے کہ تالا کتنا تھا, چابی کتنی تھی اور دروازے کا کتنا وزن تھا, لیکن یہ میں بتاتا ہوں کہ امیر المومنین نے نیچے سے ہاتھ رکھا اور پھر اس کو بتایا بھی صحیح کہ یہ جو دروازہ میں نے اکھاڑا ہے
یہ کس طاقت سے اکھاڑا ہے؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، یہ خیبر کا دروازہ میں نے اپنی ذاتی طاقت سے نہیں، اللہ کی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب، اللہ کی طاقت نہ ہی علی، نعرہ حیدری، شیر خدا اسی لیے کہتے ہیں، شیر خدا کا معنی یہی ہے۔ جنگ، اور یہ جو پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین نہیں تھے، کسی جنگ میں امیر المومنین غیر حاضر نہیں رہے، خیبر میں موجود تھے لیکن وہ اشوب چشم میں۔ ایک جنگ تبوک ہے، وہ ہونی نہیں تھی۔ حضور نے علی ابن ابی طالب کو مدینے میں اپنا نائب بنایا، یا علی میں جا رہا ہوں، آپ پیچھے مدینے میں آپ نے نائب ہو میرا ہونا ہے۔ اب شہر سے باہر لشکر کی صف بندی کی جا رہی تھی، حضور نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، پیغمبر اکرم لشکر کو چھوڑ کے علی ابن ابی طالب کی طرف تشریف لے آئے۔ یا علی، میں آپ کو مدینے میں چھوڑ کے آیا تھا، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، یہ منافق مجھے مدینے میں نہیں بیٹھنے دیتے، یہ میرے ساتھ سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں پیغمبر اس لیے علی کو نہیں لے گئے کہ علی بوزدل ہے۔ کوئی علی کو بوزدل کہے اور علی خاموش رہے، اس وقت پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی اما ترضا، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فقط یہ ہے کہ تو میرے بعد نبی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے جانشین تھے، ان کے وصی تھے، ان کے وزیر تھے، یا علی تو میرا وصی اور وزیر ہے۔ ابھی عزیز حدیث ثقلین کے بارے میں عرض کر رہے تھے اور میں نے سن کے اس کو عنوان رکھا ہے حدیث ثقلین کو۔ نبی کریم کی زندگی کے 70 دن باقی تھے، 70 دن۔ حضور نے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہوا حج بیت اللہ کے لیے، اور یہ حضور کا زندگی کا اور پہلا اور آخری حج تھا، کیونکہ حج کا حکم اسی وقت نازل ہوا تھا کہ اعلان کرو، حج اکبر کا اعلان کرو، ہر طرف سے اعلان ہوا۔ جو لوگ وہاں مکے اور مدینے اور حضور کے ساتھ جو آئے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور جو دوسرے علاقوں سے آئے وہ الگ تھے۔ کم از کم جو تعداد غدیر خم کے میدان میں تھی وہ 1,20,000 تھی۔ وہ ایک جو مفصل حضور نے خطبہ دیا ہے، اب نہ میں سارا خطبہ بیان کر سکتا ہوں، ٹائم ہے، اور نہ وہ سارے واقعات، فقط اس حدیث کو جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، حضرت نے یہ اس وقت اور اس سے پہلے بھی، چونکہ حدیث کئی طریقوں سے روایت ہے، ایک حدیث ہوتی ہے متواتر اور ایک ہوتی ہے خبر واحد۔ خبر واحد وہ ہوتی ہے کہ جس کو ایک شخص روایت کرے، مثلا زید نے خالد سے، خالد نے سعید سے، سعید نے احمد سے، احمد نے فلاں سے، یہ ایک بندے کا سلسلہ۔ اور خبر متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہر زمانے میں علماء کی کثیر جماعت روایت کرے۔ اس حدیث ثقلین کے راوی 150 صحابہ ہیں، اس کو 150 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور سینکڑوں علماء و محدثین نے اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا، اور اگر کوئی ٹائم ہوا تو بعد میں کوئی حدیث عرض کرنے کا تو وہ میں عرض کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ، اے شمع نبوت کے پروانوں،
اے میرے صحابیوں میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں بغیر وارث، بغیر ہادی، بغیر رہنما، بغیر راہبر کے نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ انی تارکن فیکم، توجہ کریں گے، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ تم سے کون مراد ہے؟ اگر حضور نے خطاب کیا نا میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ تم کون تھے؟ یہ دا چک کے شیعہ تھے؟ دا چک کے مسلمان تھے؟ کون تھے وہ؟ صحابہ کرام تھے نا، صحابہ کرام موجود تھے نا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ کرام میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم اور ہیں، جس کو چھوڑا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ بڑا واضح ہے، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جس کو چھوڑا جا رہا ہے وہ اور ہے، وہ جو تم ہے وہ اور ہے۔ کس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ، ایک میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا حدیث میں ایسے الفاظ ہوتے تھے کہ تاکہ آئندہ لوگ کوشش بھی کرے تو اس میں ترمیم نہ کر سکے۔ یوں نہیں فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی، یوں نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں اپنے وہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میری اطرت ہے۔ اہل بیت میں تو شامل کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اطرت میں کیسے کریں گے؟ آخر اطرت میں کیسے شامل کریں گے؟ اطرت نے تفصیل بیان کر دی کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ فرمایا اطرتی اہل بیتی، جو میری اطرت ہیں وہ میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ یا رسول اللہ دو کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک چھوڑ جائیں، یا قرآن چھوڑ جائیں یا اہل بیت چھوڑ جائیں۔ آپ قرآن چھوڑ جائیں، ہم قرآن سے احکام لیتے رہیں گے، قرآن کا اتباع کریں گے، ہم ہدایت پا جائیں گے، یا آپ اہل بیت چھوڑ جائیں۔ یقیناً جواب آئے گا سوال کرنے والا، جب میں تھا اس وقت بھی دو تھے، ایک میں تھا، ایک میرے ساتھ قرآن تھا، دو مسندیں تھیں، ایک مسند پہ قرآن تھا، دوسری مسند پہ میں تھا۔ قرآن کی مسند خالی نہیں ہو رہی، میری مسند خالی ہو رہی ہے۔ میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ میری مسند پہ آنے کے کون قابل ہے، کون اس کا اہل ہے جو میری مسند پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ درمیان میں وہ کہتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے، یہ میری مسند پہ کون آ سکے گا، اس کا ایک حوالہ اور ایک گفتگو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جو حضور کا ممبر تھا نا اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ اس ممبر کی سیڑھیاں تھیں۔ اب پہلے خلیفہ آئے تو جہاں حضور بیٹھتے تھے چھوڑ کے نچلی سیڑھی پہ بیٹھے، دوسرے خلیفہ آئے تو دوسری سیڑھی پہ بیٹھے، تیسرے آئے تو تیسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ اب امیر المومنین کی باری آئی تو سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ وہ ظاہر ہے وہ 3 سیڑھیاں تھیں، وہ تینوں سیڑھیاں کے وہ تو گزر گئی۔ امیر المومنین آئے اور کہاں بیٹھے؟ جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے۔ چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، یہ دیکھو جو پہلے نے کام نہیں کیا، جو دوسرے نے نہیں کیا، جو تیسرے نے نہیں کیا، یہ علی وہاں اس مقام پہ بیٹھ۔ مولا امیر نے سن لیا، فرمایا ایوہ الناس، لوگوں یہ چیمی گوئیاں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ تو لکڑیاں ہیں، میں نے تو پیغمبر کے مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں۔
ممبر کی لکڑیوں پہ تعجب کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فتح مکہ کے موقع پر جب بت گرانے کی نوبت آئی تو پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پہ بلند کیا، اور میں نے تو یہاں قدم رکھے ہیں، تم اس کا کہہ رہے ہو ان لکڑیوں کا؟ تو گویا فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، قرآن کی مسند نہیں خالی ہو رہی، میری مسند خالی ہو رہی ہے. میری مسند کے اوپر کون آنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں جو میری عطرت ہیں. یا رسول اللہ، دو چیزیں جہاں پڑی ہوں، دو جامد چیزیں بھی ہوں، ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. دو برتن اکٹھے پڑے ہوں ٹکراؤ ہو جائے گا. ایک باپ کے دو بیٹے ہوں ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی زمانہ آئے قرآن کچھ کہے، اہل بیت کچھ کہیں، ہم اہل بیت کی بات کو مانیں یا قرآن کی بات کو مانیں. جواب آئے گا سوال کرنے والا، ان کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، ان کے اندر کبھی افتراق نہیں ہوگا. تو نے میرے فرمان کو پڑھا نہیں. القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یا رسول اللہ، ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں 30 پارے قرآن کے حفظ ہیں، وہ نہیں کہہ سکتا ہر وقت قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ. اور آج کل تو قرآن تعویذ کی صورت میں آ گیا ہے، چھوٹا سا گلے میں تعویذ ڈال کے کہہ سکتا ہے ہر وقت قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں. جواب آئے گا سوال کرنے والا، میرے فرمان کو تو نے سمجھا ہی نہیں. القرآن مع علی، میم اور عین. یہ جو ماں کا معنی ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ قرآن حفظ ہے، علی جیسا کوئی حافظ نہیں، علی جیسا کوئی قاری قرآن نہیں. لیکن اس ماں کا معنی کیا ہے؟ اس ماں کا معنی یہ ہے قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن کی کوئی سورت، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی زبر، قرآن کی کوئی زیر، قرآن کی کوئی شد، قرآن کی کوئی مد علی ابن ابی طالب کے خلاف نہیں. علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کا سونا، علی کا جنگ کرنا، علی کا تلوار کو نیام میں ڈال دینا، یہ قرآن کے خلاف نہیں. قرآن پورے کا پورا علی کے مطابق، علی پورے کے پورے قرآن کے مطابق. ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ان کا نام یقیناً سنا ہوگا. علامہ سید محمد یار شاہ آل اللہ مقامہ. علامہ سید حافظ ریاض حسین نجفی مدظل العالی کے چچا تھے، بزرگ تھے ان کے. وہ فرماتے تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن اللہ انسانی شکل میں نازل کرتا تو علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہوتا، اور اگر علی کتابی صورت میں نازل ہوتے تو قرآن کی صورت میں ہوتے. علی مجسم قرآن، علی مفسر قرآن. اور فرمایا یاد رکھو، ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف ہو جائیں، قرآن ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کی کتابوں کو پشت کر لینا، قرآن کو پشت نہ کرنا. ساری دنیا کی کتابوں کو چھوڑ دینا، قرآن کو پشت نہ کرنا. اسی طرح فرمایا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرے آل بیت ایک طرف ہو جائے. ساری دنیا کو پشت کر لینا، میرے آل بیت کو پشت نہ کرنا. کہاں کہا؟ عمار کو کہا. عمار یاسر، میرے بعد ضلالت و گمراہی کی آندھیاں چلیں گی، لوگ مختلف راستے اختیار کریں گے. عمار یاد رکھنا، اگر ساری دنیا ایک راستے پہ ہو اور میرا بھائی علی تنہا ایک راستے پہ ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ، ساری دنیا
ایک طرف اکثریت، ہم تو جمہوری دور کے ہیں، اے تاریخ عدم اعتماد کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں چند ووٹوں کے لیے. یہاں تو ایک ووٹ سے صدر بنتا ہے، ایک ووٹ کے اضافے سے وزیر اعظم بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف ہو اور علی ابن ابی طالب تنہا ایک طرف ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی ابن ابی طالب کو نہ چھوڑنا. یقیناً فرمائیں گے سوال کرنے والا میرے نزدیک معیار حق، معیار صداقت، معیار حقانیت اقلیت یا اکثریت نہیں، اس لیے علی کو نہ چھوڑنا اور ساری دنیا کو چھوڑ دینا. الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر فرماتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارا علی جدھر جائیں حق کو ادھر پھیر دے. پیغمبر خاتم نے یوں اگر فرماتے نا پروردگارہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق جائے تو بھی میرے مولا کی فضیلت. حضور دعا کر رہے لیکن پیغمبر نے علی کو حق کے پیچھے نہیں لگایا، حق کو علی کے پیچھے لگایا. کیوں؟ اگر علی ہوتے حق کے پیچھے، اگر علی ہوتے حق کے تابع تو سوال ہو سکتا تھا کہ علی نے فلاں موقع پہ تلوار کیوں اٹھائی، فلاں موقع پہ تلوار کیوں نہ اٹھائی، یہ عمل کیوں کیا، فلاں موقع پہ خاموش کیوں رہے. پیغمبر خاتم نے قیامت تک آنے والے ناسبیوں کا منہ بند کر دیا اور حق کو علی کے تابع کر کے بتایا. علی عمل کرتے جائیں گے، خدا اس کو حق بناتا جائے گا. اب اگر علی تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ حق ہے، رکھ دیتے ہیں تو وہ حق ہے، سلو کرتے ہیں تو وہ حق ہے، جنگ کرتے ہیں تو حق ہے. بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، میرے مولا کا عمل میرے خالق کو اتنا پسند آیا، علی عمل کرتے گئے، خدا قرآن بناتا گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، شب ہجرت کو علی ابن ابی طالب پہلے سوئے اور آیت بعد میں نازل ہوئی یا پہلے آیت نازل ہوئی؟ پہلے بستر رسول پہ سوئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بعد میں آیت نازل ہوئی. انگوٹھی پہلے دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، آیت بعد میں نازل ہوئی. میدان میں جم کے پہلے لڑے، آیت بعد میں نازل ہوئی. پیغمبر سے تنہائی میں پہلے ملاقات کی، آیت بعد میں نازل ہوئی. پیغمبر اکرم کے ساتھ میدان مباہلہ میں گئے، آیت کے ساتھ گئے، آیت کا البتہ اس میں آیت پہلے تھی. اور چادر تطہیر میں پہلے سوئے، آیت بعد میں نازل ہوئی. علی ابن ابی طالب عمل کرتے گئے، خدا قیامت تک اس کو محفوظ بتاتے کے لیے قرآن بناتا گیا. فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. کب تک؟ پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، کون سی صدی تک؟ فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. غور کریں گے، حوض کوثر تک. حوض کوثر کا زمانہ کب آئے گا؟ قیامت کے بعد. قیامت آ گئی ہے، آنے والی ہے نا. اس کا مطلب ہے ابھی بھی قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے قرآن موجود ہے،
قرآن موجود ہے تو اہل بیت کو تلاش کرو نا. ماشاءاللہ. تمہیں نہ نظر آئے تو مجھے تو نظر آ رہا ہے, مجھے تو معلوم ہے. تمہیں نہ نظر آئے تو وہ اور بات ہے. میں تو پیغمبر کے فرمان پہ یقین رکھتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا قیامت تک قرآن بھی رہے گا, وارث قرآن بھی رہے گا. قرآن بھی ہوگا, وارث قرآن بھی ہوگا, محافظ قرآن بھی ہوگا. اگر تمہیں نہیں نظر آتا تو میرے پاس آئے, میں تمہیں بتا سکوں. سورہ القدر, سورہ قدر آپ نماز میں عام طور پہ پڑھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ. لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح الامین زمین پر نازل ہوتے ہیں. میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں, کس کے پاس آتے ہیں؟ مجھے بتا دیں. امریکہ کے صدر کے پاس آتے ہیں, یا سعودی عرب کے صدر کے پاس آتے ہیں, یا عمران خان کے پاس آتے ہیں؟ آخر کسی کے پاس تو آتے ہیں. وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ تلاش کرو. ایسی ہستی تلاش کرو جو ملائکہ کی مخدوم ہو, ملائکہ کی مخدوم ہو, جس کے پاس ملائکہ آتے ہو. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ فرمایا انسان کو زیبا نہیں کہ وہ اپنی تعریف کرے, لیکن چونکہ تو نے سوال کیا ہے تو میرا پوچھتا ہے. میں نہیں, میرا 11واں فرزند ہوگا, میرا 11واں فرزند ہوگا. وہ خانہ کعبہ میں آئے گا, اللہ عیسیٰ نبی کو آسمان سے نازل کرے گا, دونوں خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوں گے, نماز کا حکم ہوگا, میرا فرزند امام ہوگا, عیسیٰ نبی ماموم ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. زندگی ہو. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. ما ان تمسکتم بہما, اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک کیا, قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اگر تم نے تمسک کیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پیغمبر کے نائب 12 ائمہ کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ سوائے عہدہ نبوت اور رسالت کے وہ ختم ہو گیا, اس کام رسالت کا نبوت کا ختم ہو گیا. باقی سارے صفات پیغمبر کے جانشین میں ضروری ہیں. پیغمبر عالم امت ہیں, ساری امت سے بڑے عالم ہیں, جو ان کا جانشین ہوگا اس کو ساری امت سے بڑا عالم ہوگا. پیغمبر سب سے زیادہ متقی ہیں, جو پیغمبر کا جانشین ہوگا وہ سب سے زیادہ متقی ہوگا. پیغمبر سب سے زیادہ سخی ہیں, جو ان کا جانشین ہوگا وہ سب سے زیادہ سخی ہوگا. پیغمبر معصوم ہیں, جو ان کا جانشین ہوگا وہ نص قرآنی سے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور وہ آیت ولایت جو ہے وہ انما ولیکم اللہ ورسول اطیعوا اللہ, آیت اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بھی بتاتی ہے. اب ظاہر ہے وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ تو نہیں بتائی جا سکتی. اطیعوا 2 دفعہ آیا ہے, ایک دفعہ اللہ کے لیے تم اللہ کی اطاعت کرو, ایک دفعہ آیا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. 2 دفعہ نہیں آیا کہ ایک دفعہ
یعنی ایک دفعہ پیغمبر کے ساتھ آیا ہو، ایک دفعہ اولی الامر کے ساتھ ہو، یعنی جس طرح پیغمبر کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے. یعنی پیغمبر کی ہر کام میں اطاعت واجب ہے تو اولی الامر کی بھی ہر کام میں اطاعت واجب ہے. ہر کام میں اطاعت اس کی واجب ہوتی ہے جو معصوم ہوتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے. غیر معصوم مثلا کیا ہے، باپ کی اطاعت جو ہے وہ اولاد کے لیے ضروری ہے، لیکن کب تک؟ جب تک خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اگر خدا کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر والدین کی اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے. لیکن نبی، امام اور رسول، ان کی اطاعت مطلقہ ہے. حدیث میں کہا گیا ما ان تمسکتم بہما، یہ نہیں کہا گیا کہ تم دینی معاملات میں ان کے ساتھ تمسک کرو. جب تک تمہارا ان کے ساتھ تمسک رہے گا. یہ ما ان تمسکتم جو ہے اہل بیت کی عصمت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ غیر مشروط اطاعت ہے. اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ مشرق کا سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن شرط کیا ہے؟ تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت. نہ دامن اہل بیت چھوٹنے پائے، نہ دامن قرآن چھوٹنے پائے. ہے ہم قرآن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. کوئی بندہ مر جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کلخانی ہو تلاوت کرتے ہیں، چیلوم ہو قرآن تلاوت کرتے ہیں، برسی ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ کوئی مر نہ رہا ہو تب بھی تلاوت کرتے ہیں. وہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نوجوان ایک نعرہ لگاتے ہیں، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے. مجھے یہاں کے مومنین انصاف سے بتاؤ، انقلاب زندوں میں پیدا کیا جاتا ہے یا مردوں میں لایا جاتا ہے؟ تو قرآن زندوں کی کتاب دی، آپ نے مردوں کے والے کر دی. یہ زیادتی نہیں ہے، نا انصافی نہیں ہے. وہ کس لیے آیا تھا قرآن؟ اس لیے آیا تھا کہ مردے بخشوانے کے لیے. ثواب ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. جب بندہ قبر میں جائے گا نا، اپنی قبر میں ایک نور دیکھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ میرا کون سا عمل ہے؟ فرشتے بتائیں گے یہ تیرا عمل نہیں، یہ تیرے گھر والوں کا عمل ہے. تیرے مرنے کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیری قبر میں نور پیدا کر دیا. یقیناً ثواب ہے، ثواب ہے. لیکن قرآن آیا اس مقصد کے لیے نہیں تھا. قرآن آیا تھا مسلمان صبح مجھے کھولتا، مجھے پڑھتا اور مجھ سے پوچھتا، بتا اللہ کی کتاب میں نے آج کا دن کیسے گزارنا ہے. کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا نا، مثلا بھیرے میں ان کا کام تھا یا بلوال میں، صبح گئے شام کو واپس آئے، کام نہیں ہوا، پتہ نہیں کون متھے لگ گیا تھا. کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کیوں آپ کسی بدبخت کے متھے لگتے ہیں؟ صبح صبح قرآن کے متھے لگے. اللہ کی مقدس کتاب کو کھولیں. پیغمبر خاتم فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے، حضور فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے، شیعہ پیغمبر وہ ہے جو روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے، ترجمے کے ساتھ تلاوت کرے. اللہ کی کتاب سے پوچھے. اور یہ جو آج کل جو عقائد کے مسائل چھڑے ہوئے ہیں آپ کے سٹیج پر، ہر بندہ کی مجتہد بنا ہوا ہے، اس وبا سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اگر باقاعدہ قرآن کے قاری ہوں. قرآن سے پوچھے، اللہ کی کتاب بتا ہم نے عقیدہ توحید کیسے رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. آج ترجمے شیعہ علماء کے ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں. قرآن کے ساتھ تمسک کا معنی یہ ہے، قرآن سے پوچھو اللہ کی کتاب بتا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے اوپر کیا واجبات ہیں، کیا محرمات ہیں. اور بس مختصر عرض کر کے ختم کرتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ تمسک کا معنی، اہل بیت کے ساتھ محبت، اہل بیت کے مجالس، ان کے ایام میں مجالس کرانا، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے.
یہ سب ٹھیک ہے، عقیدت ہے، فضائل سن کے خوش ہونا عقیدت ہے، ان کے مصائب میں گریہ کرنا یہ بھی عقیدت ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن تمسک کا معنی یہ نہیں۔ تمسک کا معنی کیا اور ہے وہ میں علامہ علی نقی نے ایک مثال دی ہے، اسی مثال کو میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فنجا ومن تخلف عنها ذل فغرق وہوا، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ کشتی پہ سوار ہونے کا معنی کیا ہے؟ دریا کے اندر کشتی جا رہی ہو، ایک بندہ کنارے پہ کھڑا ہو، وہ کہے بڑی اچھی کشتی ہے، بڑی خوبصورت کشتی ہے، کیا کشتی میں سوار ہوگا؟ اچھا کشتی بھنور میں آ جائے اور وہ رونے لگے، بڑی اچھی کشتی تھی، غرق ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، کیا وہ کشتی پہ سوار ہوگا؟ نہیں۔ آپ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کشتی حرکت کرتی ہے تو آپ حرکت کرتے ہیں، کشتی رک جاتی ہے تو آپ بھی رک جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونے کا معنی یہ ہے اپنی حرکت و سکون کو اہل بیت کے تابع کرو۔ جہاں اہل بیت حرکت کر رہے ہیں وہاں حرکت کرو، جہاں اہل بیت ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ٹھہر جاؤ۔ میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں، چند دنوں کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے، اہل بیت کے ساتھ تمسک کا معنی یہ ہے فجر صادق سے لے کر غروب شرعی تک کچھ نہ کھاؤ، مفترات سے بچو، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچو۔ اور ابھی اذان ہوتی ہے، اگر امام وقت، امام برحق، حجت خدا 10 چک میں تشریف لے آتے اور اذان ہو جاتی، مجھے انصاف سے بتائیں گپے مارتے رہتے یا مسجد کی طرف آتے؟ تو اب ان کے ساتھ اپنی حرکت کو بھی ان کے تابع کرو، ان کے سکون بھی ان کو تابع کرو۔ اور اگر معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارا تمسک اہل بیت سے ہوا، دائیں ہاتھ میں دامن قرآن ہوا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوا، تو کبھی تمہاری گمراہی نہیں ہوگی۔ واقعہ کربلا نہ ہوتا اگر پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کیا جاتا، اگر حدیث ثقلین پہ عمل ہوتا تو واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ اور ایک امام سجاد کا فرمان عرض کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں ہمارے نانا نے جو ہمارے بارے میں مسلمانوں کو فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اگر ہمارے نانا نہ فرماتے تو بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا جتنا مسلمانوں نے ہمارے اوپر کیا۔ ایک اور جملہ علامہ نقی کا ہی عرض کرتا ہوں۔ علامہ نقی فرماتے ہیں ہر جنگ کے قاتل کے دل میں ایک حسرت رہی، جتنی جنگیں ہوئیں ہر قاتل کے دل میں یہ حسرت رہی کہ کاش میں یہ ہتھیار بھی استعمال کرتا، میں جنگ میں یہ ہتھیار بھی استعمال کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کربلا کے جو قاتل تھے ان کے دلوں میں کوئی حسرت نہیں تھی۔ بس دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ امام نے اپنی بیٹی کو وصیت کی، اور ایک روایت یہ ہے کہ شام غریبہ کو 4 سالہ بچی گنج شہداء میں آئی، گردن کٹی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، بچی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ بیٹھی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی میری بیٹی سکینہ میرے شیعوں کو میرا پیغام دے دینا، اے میری بیٹی سکینہ میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا۔ کیا شیعتی ما ان شربتم ما ازمل فاذکرونی، اور میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ اوس
سمیتم بے غریب او شہید فانتبونی، اور میرے شیعو جب تمہیں کسی مسافر کی موت کی خبر ملے یا کسی شہید کی خبر ملے اس پہ گریہ نہ کرنا، فانتبونی میرے اوپر گریہ کرنا، فرمایا میرے اوپر گریہ کرنا۔ پھر امام فرماتے ہیں شیعو وَأَنَا سِبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمِ الْقَتَلُوا لِي، اور میرے شیعو یقین کرو اور 60 ہجری میں اس روئے زمین پر تمہارے نبی کا میرے بغیر کوئی نواسا نہ تھا۔ وَأَنَا سِبْتُ الَّذِي، میں ہی تمہارے نبی کا نواسا تھا، اور میرے شیعو بلا جرم و خطا میں مارا گیا، میرا کوئی قصور نہ تھا۔ وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمِ الْقَتَلُوا لِي، یہ ظالم میرے قتل پہ اکتفا کر لیتے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، میرے قتل پہ اکتفا نہیں کیا گیا۔ وَبَعْدَ الْقَتْلِ بِجُرْدِ الْخَيْلِ سَاقُوا لِي، اور میری شہادت کے بعد طاقتور گھوڑے منگوائے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑائے گئے۔ معنی یہ کیا جاتا ہے کہ میری لاش کو پامال کیا گیا۔ صدرانہ صاحب حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ آپ عربی ڈکشنری اٹھا لیں، سحقہ کا لفظ دیکھیں، سحقہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آٹا پیسنے والی جو مشین ہوتی ہے اس کے اندر جب دانے ڈالے جاتے ہیں اور جب وہ چلتی ہے تو اس کو سحقہ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میرے طاقتور گھوڑے منگوائے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑے، سحقونی مجھے پیس کے رکھ دیا گیا، رزو صدرہو زہرا، اور نہیں پتا چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی اور کمر کی ہڈیاں کون سی ہے۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا؟ یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اور میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے۔ 1400 سال کے بعد مصائب سن کے رونے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے۔ کیا میں علی اکبر کے لاشے پہ کیسے پہنچا؟ میں عباس کے لاشے پہ کیسے پہنچا؟ میں اولو محمد کی لاشیں کیسے اٹھا کے لایا؟ نہیں، امام فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اور میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھ دے۔ اور کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اور میں نے اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا تھا اور ظالموں نے کس طرح پانی پلایا، اور 6 مہینے کا بچہ 3 دنوں کا پیاسا سے شعبہ تیر آیا۔ روایت کے جملے ہیں فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيِ الْإِمَامِ، بچہ بابا کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ فَذَبِحَهُ مِنَ الْعُضْلِ إِلَى الْعُضْلِ، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ